باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ الکریم وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی قل لازواجکم وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ ظاہر ہے کہ ماہ رمضان میں مسلسل آپ حضرات سے میں محو گفتگو ہوں، چونکہ یہ ہمارا موضوع کہ جس میں ہم مسلسل آپ سے گفتگو کر رہے ہیں، اس میں موضوع کے لحاظ ہی سے میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، بہار قرآن اور ہم۔ اب اگر قرآن کو دیکھا جائے تو میں نے بتایا آپ سے کہ جو ہے کہ قرآن ایک مفصل قانونی کتاب ہے کہ جس کے اگر جتنی زیادہ گہرائی میں ہم آپ جائیں گے، ہم جائیں گے، اتنا ہی زیادہ ایک سمندر نظر آئے گا کہ جب اس کے اوپر اس کا مطالعہ کیا جائے گا، اس کی تلاوت کی جائے گی اور اس کے مفاہیم کو سمجھنے کی کوشش کی جائے گی تو ایک موجیں مارتا ہوا، ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر نظر آئے گا۔ لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ جو ہے کہ ہم اس کا مطالعہ کریں، اس کے اوپر غور و فکر کریں۔ اگر غور و فکر ہم قرآن مجید پر نہیں کرتے تو ظاہر ہے کہ جو ہے کہ ہم حق الہی اور فرمان پیغمبر و آل محمد کو پورا نہیں کرتے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو ہے قرآن مجید میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ مخاطب ہے اور کہتا ہے کہ اے میرے حبیب، اپنی بیویوں، بیٹیوں اور مومنین کی عورتوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی چادر، نقاب و اسکارف کو اپنے چہرے کے اوپر لٹکائے رہا کریں۔ یہ طریقہ ان کی شناخت یا شرافت سے قریب تر ہے اور اس طرح ان کو اذیت نہ دی جائے گی، اور خدا بہت بخشنے والا اور مہربان ہے۔ ظاہر ہے کہ جو ہے کہ زندگی کا سلیقہ ہمیں قرآن میں بتایا گیا ہے کہ آپ کو زندگی کس طریقے سے جینا ہے۔ اسی طریقے سے پردے کے لیے جو ہے اللہ نے اپنے نبی کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کے پردے کے لیے متنبہ کیا ہے کہ جو ہے کہ اپنی بیٹیوں اور اپنی عورتوں سے یہ کہہ دیجئے کہ وہ اسکار پہنا کریں۔ آج جتنے فسادات ہو رہے ہیں، صرف اور صرف اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہے کہ بے پردگی حد سے زیادہ بڑھ چکی ہے۔ جبکہ ہم کہتے ہیں اپنے کو مسلمان ہیں، بہت سچا مسلمان اور بہت پکا مسلمان، لیکن ہم سیرت جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا پر نظر نہیں ڈالتے، ہم جناب زینب صلوات اللہ علیہا پر نظر نہیں ڈالتے کہ ان کا کیا کردار تھا، ان کے پردے کی عظمت کیا تھی، اس کے اوپر نظر نہیں ڈالتے۔ بہرحال ہم ساری حدیں اسلام کی پار کرتے ہوئے
یعنی بے پردگی کی ساری حدیں پار کرتے ہوئے بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ جو ہے کہ ہم بی بی زینب کے چاہنے والے ہیں اور بی بی سیدہ کے چاہنے والے ہیں، جبکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صاف لفظوں میں فرمایا ہے کہ عورت ایک صدف کے مانند ہے، ایک موتی کے مانند ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جو ہے کہ موتی جو ہے وہ سڑکوں پہ بکھیرا نہیں جاتا، صدف جو ہے وہ سڑکوں پر پھینکا نہیں جاتا، صدف کو ایک محفوظ مقام پر حفظ و امان میں رکھا جاتا ہے۔ لہذا اگر ہم جو ہے ہماری بچیاں یا ہماری خواتین یہ سوچ رہی ہیں کہ صاحب یہ دنیا ہے، یہ اسمارٹ دنیا ہے اور جو ہے یہ زمانہ ہے، تو ظاہر ہے کہ جو ہے کہ اگر آپ زمانے کے ساتھ چلیں گی تو جس کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، تو پھر آپ کفر کی فہرست میں آ جائیں گی۔ دنیا آپ کے لیے جو ہے، آپ دنیا کو جنت بنانا چاہ رہی ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر مسلمان نہیں رہ سکتے۔ اس لیے سب سے زیادہ اسلام میں خواتین کے لیے پردے کے لیے جو ہے، دیکھیے پردہ ایک اصل میں تصوراتی چیز آپ لے لیجئے کہ ہم جب کہیں پر جاتے ہیں اور اگر کوئی چیز یعنی بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی چیز پردے میں رکھی ہوئی ہے، کہ مثال کے طور پر جو ہے ابھی اس پردے کے پیچھے جو ہے ایک بہترین زری یا کوئی اور چیز جو ہے جس کی امام حسین علیہ السلام کی زری، یا مثال کے طور پر کوئی موتی رکھ دیا جائے اور کہا کہ جو ہے کہ جہاں کہا جائے کہ اس میں رکھا ہے، یا مثال کے طور پر ہم سے یہ کہا جائے کہ اس کے نیچے امام حسین علیہ السلام کی زری سے مس کیا ہوا علم رکھا ہوا ہے، جس کی آپ کو زیارت کرائی جائے گی اور بوسہ دلایا جائے گا، لیکن ٹھہر جائیے، انتظار کیجیے۔ تو اس انتظار میں جو تڑپ ہوگی تو اس کا اندازہ انسان نہیں لگا سکتا ہے۔ بس اسی طریقے سے پردہ ہے۔ پردے میں جب کوئی چیز جب خاتون رہتی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ انسان سامنے والا تصوراتی دنیا سے بے خبر ہو جاتا ہے کہ اس میں اس پردے کے پیچھے جو ہمارے لیے اس کو دیکھنا جو ہمارے لیے نامحرم ہے، پتہ نہیں اللہ کے دیا ہوا جو ہے وہ کیا کمالات، اللہ کے دیے ہوئے کیا کمالات ہیں، اور اس کے علاوہ تمام چیزیں خوبصورتی اور کردار کے بارے میں ہم خیالات کرتے ہیں، ہم سوچتے ہیں، متفکر ہوتے ہیں، اور وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ جو ہے کہ جس طریقے سے یا وہاں پر ہم کوشش کر رہے تھے کہ ہم کسی طریقے سے اس صدف کو، یہ موتی کو، اور جو ہے پردے کے پیچھے یا علم ہے یا یعنی جو ہے جو مس کیا ہوا ہے امام حسین علیہ السلام کے ذریعے سے، تو ہم اس کو پانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لہذا اسی طریقے سے کہ جب ہمارے یہاں با پردہ خواتین رہیں گی تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے کہ معلوم ہوا کہ جوان لڑکی گھر میں بیٹھی ہو اور اس کا کوئی عقد کے لیے کوئی پیغام نہ آ رہا ہو۔ لہذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ جو اسلام نے بتایا ہے ہم دنیا کو نہ دیکھیں، بلکہ ہم شہزادی فاطمہ الزہرا صلی اللہ علیہ کو دیکھیں،
ان کی زندگی کو پر نظر ڈالیں، جناب زینب کی زندگی پر نظر ڈالیں۔ بہرحال اب یہاں پر میں چند منٹ جو بتایا گیا ہے، پیغمبر نے فرمایا ہے کہ بے پردگی اور بدحجابی کی آفات بہت سے ہیں۔ کیا آفتیں ہیں بے پردہ عورتوں کے لیے؟ کیا مشکلات ہیں؟ اس کے آپ جو ہے وہ چند الفاظ میں آپ جو ہے وہ سن سکتے ہیں۔ بری نگاہ ڈالنا اور نفسانی خواہشات کا عام ہو جانا۔ ظاہر سی بات ہے کہ بے پردگی میں سب سے پہلی چیز یہ بتائی گئی ہے کہ جب آپ بے پردہ چلیں گے تو ظاہر ہے کہ بری نگاہ پڑنے میں اور نفسانی خواہشات کا عام ہو جانا یہ معمول پر ہو جائے گا۔ ظاہر ہے کہ جس طریقے سے عام چیز معلوم ہوا کہ آپ لوہا رکھتے ہیں، روڈ کے اوپر ڈال دیتے ہیں، آپ بلڈنگ بنانے جا رہے ہیں، معلوم ہوا کہ جو ہے کہ سلیب ڈالنا ہے تو لوہا آپ جو ہے وہ سریا جو ہے آپ روڈ پر ڈال دیتے ہیں۔ لیکن اگر اسی جگہ پر اس مقام کے اوپر آپ کے پاس کوئی جو ہے سونا ہو یا چاندی ہو یا اہم اور کوئی چیز ہو تو آپ صندوق کے اندر رکھیں گے۔ لہٰذا جو چیز صندوق میں رکھنے کی چیز ہے اس کو آپ روڈ پر نہ پھینکیے، نہ ورنہ آپ زندگی بھر پورے ہائے واویلا کرتے رہ جائیں گے اور ہاتھ میں سوائے شرمندگی اور بدنامی کے علاوہ کچھ نہیں لگنے والا ہے۔ لہٰذا ہم کو چاہیے کہ ہم جو چیز چھپانے والی ہے اس کو چھپا کے رکھیں اور جو چیز عیاں کرنے والی ہے اس کو ہم عیاں رکھیں۔ نمبر 2، فساد اور برائیوں کا پھیل جاتا ہے۔ جب بے پردہ چاہے خاتون ہو، چاہے آپ کی بہن ہو، چاہے میری بہن ہو، چاہے کسی کی بیٹی ہو، بہن ہو، تو ظاہر سی بات ہے کہ جب بے پردہ چلے گی تو ظاہر سی بات ہے کہ فسادات اور شیطان جو ہے وہ زیادہ حملہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ چونکہ آپ شیطانی کام کر رہے ہیں نا، اللہ نے یہی تو کہا تھا کہ جو ہے کہ ہمارے جو نیک بندے ہوں گے وہ تیرے بہکانے میں نہیں آئیں گے، تو لہٰذا آپ شیطانی کام کر رہے ہیں۔ کوئی بھی خاتون جب جو ہے بے پردہ گھومتی ہے تو وہ تو اللہ والا کام نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ یہ شیطانی کام ہو سکتا ہے، شیطان کی اطاعت ہو رہی ہے، یزید کی اتباع ہو رہی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جو ہے کہ دنیا میں ایسے مقام پر دنیا اور آخرت میں دونوں میں ضلالت کا منہ دیکھنا پڑے گا۔ برا ارادہ اور جبر و تجاوز کا رائج ہو جانا۔ ظاہر ہے کہ جب بے پردگی ہوگی تو ارادے بھی، تصورات بھی الگ الگ ہوں گے اور ان کے تصورات فسادات کی جانب جو ہے وہ بڑھتے جائیں گے اور ایک دن وہ آ جاتا ہے کہ جو بدنامی کا سبب بنتے ہیں۔ یا مثال کے طور پر آپ کو ایک اور مثال دے دیں کہ میں ایک چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں کہ ایک مٹھائی رکھی ہوئی ہے حلوائی کے ہاں اور اس کے اوپر مکھی بھنک رہی ہے، تو کیا آپ کھائیں گے؟ اور اگر کوئی جو ہے شوکیس میں بہترین مٹھائی رکھی ہوئی ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کو آپ جو ہے خواہش رکھیں گے کہ یہ آپ کو مل جائے۔ لہذا بے پردگی کو اپنا کے مکھی بھنکتی ہوئی مٹھائی نہ بنے آپ، بلکہ شوکیس کی مٹھائی جو ہے بنے تاکہ جو ہے آپ کا احترام بھی ہو سکے، آپ کی عزت بھی ہو سکتے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو ہے کہ اس کے لیے جیسا کہ بے پردگی و بے حجابی کے آفات پر بہت سی چیزیں بتائی میں نے عرض کی آپ کے۔ چوتھے نمبر پہ ہے ناجائز اولادوں
اور سخت جنین کا عام ہو جانا۔ ظاہر سی بات اس کا نقصان کیا ہو گیا ہے اب کہ بے پردگی کی وجہ سے آج جو ہے ناجائز اولادیں اور اسقاط حمل جیسی جو ہے وہ بیماریاں دنیا میں پھیل چکی ہیں۔ نفسیاتی اور مقاربت و مباشرت کے امراض کا پیدا ہو جانا، اور کچھ امراض جو ہے وہ عام ہو چکے ہیں جو تقریباً جو ہے وہ لا علاج ہو گئے ہیں۔ اس کی بنا ہے کہ ظاہر سی بات بے پردگی، اس کے بعد میں بد کرداری اور بدفعلی عام ہو چکی ہے۔ عام جب ہو جاتی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ جو ہے کہ اس کے نتائج جو ہے وہ بہت خوفناک اور برے جو ہے وہ ثابت ہوتے ہیں۔ خودکشی اور بے عزتی کے نتیجے میں گھر سے فرار ہوتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے خودکشیوں کا بھی معاملہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بے پردگی کا نتیجہ ہے کہ صاحب جو ہے معلوم ہوا کہ اگر کسی سے بات چیت ہو رہی ہے اسکول میں یا کالج میں اور معاملات یعنی جو ہے وہ ازدواجی زندگی تک کے پہنچے اور کسی طرف سے انکار ہو گیا، ظاہر سی بات ہے کہ جو ہے کہ جب آپ یعنی پیش کر رہے ہیں ہر چیز جو ہے، جب وہ ہر وقت گفتگو کے لیے تیار ہے اور ہر وقت جو ہے تفریح و مذاق ہوگا بے پردگی کی حالت میں، تو ظاہر سی بات ہے کہ جو ہے کہ پھر اس کی ہیبت اور اس کی آرزویں اور اس کی تمنا بھی سامنے والے کی ختم ہو جائیں گی، آرزویں ختم ہو جائیں گی۔ جب آپ جو ہے تشتری میں پیش کر کے کوئی چیز دے رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر جو ہے وہ آرزویں وہ تمنا کہاں رہے گی جو دیگ میں بریانی پکتی ہے اور بریانی میں معلوم ہوا کہ جو ہے کہ ایک آرزو رہتی ہے کہ انسان کی جو ہے کہ ہم کو بہترین نعمت یہ اللہ کی ہے، یہ ہم کو حاصل ہو جائے، کاش یہ ہمارے حاصل ہو جائے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اگر بے پردگی رہے گی تو یہ سب فسادات جو ہے وہ آپ کے سامنے آئیں گے۔ ظاہر ہے کہ جو ہے کہ بے پردگی کی حالت میں ہی فسادات جو ہے وہ زیادہ ہونے کی کوشش زیادہ تر ہوتے رہتے ہیں، اور دنیا میں آپ کا مشاہدہ ہے، آپ چاہے محلوں میں لے لیجئے، چاہے گلیوں میں لے لیجئے، چاہے شہروں میں لے لیجئے، چاہے دیہاتوں میں لے لیجئے، یہ صرف اور صرف جو ہے آج جو 40 سال کی لڑکیاں معصوم یعنی گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، کا نتیجہ کیا ہے؟ بے پردگی۔ لہٰذا ہم کو چاہیے کہ ہم بے پردگی سے کنارہ کش ہو جائیں۔ خودکشی، اس کے بعد میں بری نگاہ ڈالنے والے افراد کی اپنی بیویوں سے محبت میں کمی کا ہونا۔ ظاہر ہے کہ جو ہے کہ جب ہم باہر جو ہے بے پردگی کا عالم یہ ہوگا اور کچھ جب یہ معاملہ گناہوں تک کے پہنچ جائے گا تو اپنے گھروں کی عورتوں کی طرف سے توجہ انسان کی کم ہو جائے گی، جس کی وجہ سے گھر میں فسادات ہوں گے، جس کا اثر بچوں پر پڑے گا۔ لہٰذا ہم کو چاہیے کہ جو ہے کہ ہم مین جڑ کو ہم مضبوطی سے پکڑ لیں اور اس جڑ کو جو نقصان پہنچانے والی ہے اس جڑ کو ہی ختم کر دیں۔ ہم شروع سے ہی اپنے بچوں کا اس کا عادی بنائیں کہ جو ہے کہ وہ جب روڈ پر نکلیں تو باپردہ ہو کے نکلیں، تو ہماری عزت اور آبرو دونوں برقرار رہے گی۔ نمبر 8، طلاق میں اضافہ اور گھریلو روابط میں کمزوری کا ہونا۔ ظاہر ہے کہ جو ہے کہ یہ بے پردگی کی علامت ہے، اور تمام علامتوں میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ جو ہے کہ آج اس طریقے سے میاں بیوی میں جھگڑے بڑھ چکے ہیں کہ جب باہر جو ہے گھر کے باہر جو ہے وہ بحثیں اور گفتگو اور جو ہے رہنا اور سہنا، یا مثال کے طور پر جو ہے وہ بے پردہ عورتوں سے جو ہے محو گفتگو ہونا یا ان کے ساتھ میں
رہنا سہنا، تو جس کی وجہ سے طلاقوں میں اب جو اپنی بیویاں جو ہے وہ گھروں میں جو ہیں ہماری بیویاں، ان میں جھگڑا اور فسادات، یہ ایک برائی بے پردگی سے پیدا ہوتی ہے، پنپتے ہیں اور طلاق تک کے نوبت آ جاتی ہے۔ تو اس کی جڑ ہے بے پردگی۔ اپنے گھر سے اس بیماری کو ہٹائیں۔ اگر آپ بے پردگی آپ ہٹا لے جائیں گے تو ساری جو ہے وہ مصیبتیں اور مشکلات ہم سے دور ہو جائیں گے۔ لہذا اگر ہم کو اپنے معاشرے کو پاک دامن رکھنا ہے، دنیا اور آخرت میں اپنا جو ہے اب سرخ روئی اختیار کرنا ہے، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے چاہنے والوں میں سے بننا ہے، تو ہم اپنی عورتوں، اپنی بچیوں، اپنی بہنوں کو سب سے پہلے باپردہ بنائیں، تبھی ہمارا معاشرہ اور ہمارے بچے دنیا اور آخرت میں ترقی کر سکیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔